اور اب آج کا دن، ٹھیک 59 برس پہلے آج ہی کے دن پاکستانی شہریت کا قانون لاگو ہوا تھا۔ اس قانون کا کچھ اثر بھی ہوا یا صرف یہ اب تک کاغذ تک ہی محدود ہے؟ دیکھتے ہیں اویس منگل والا کی رپورٹ۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کے جنم کے ساتھ ساتھ ایک اہم سوال کا بھی جنم ہوا۔ یہ سوال ان لوگوں کے بارے میں تھا جو بڑی تعداد میں ہندوستان سے ہجرت کر کے مشرقی اور مغربی پاکستان پہنچے اور جنہوں نے پاکستان کی نئی حکومت کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ پاکستانی کسے کہا جائے۔ اس سوال کا جواب دینے میں پاکستانی حکومت کو تقریباً 4 سال لگے۔ 13 اپریل 1951 کو پاکستان کی آئین ساز کمیٹی نے پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ جاری کیا، جس کا مقصد پاکستانی شہریت سے متعلق سوالوں کے جواب دینا اور اس کے طریقہ کار کو واضح کرنا تھا۔ اس ایکٹ میں شہریت کے اصولوں کے ساتھ ساتھ مہاجرین کی حیثیت اور شہریت منسوخ کیے جانے کے اصول بھی واضح کیے گئے۔ پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ کئی مشکلات کا بھی شکار رہا۔ سب سے زیادہ اثر بہار سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں پر پڑا جنہوں نے آزادی کے وقت مغربی پاکستان ہجرت کی، مگر سقوط ڈھاکہ کے موقع پر وہ حالات کی وجہ سے پاکستان نہ آ سکے۔ اس کے علاوہ افغانستان کی جنگ کی وجہ سے پاکستان آنے والے لاکھوں مہاجرین نے بھی مستقل طور پر پاکستان میں رہائش پذیر ہو کر پاکستانی شہریت حاصل کی، اور یہ بات سیاسی اور داخلی سطح پر کافی تنقید کا نشانہ بنی۔ پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ نے یہ تو واضح کر دیا کہ کسے پاکستانی کہا جائے اور کسے نہیں، مگر اسے لاگو کرنے والے اہم اداروں کی کارکردگی نے پاکستان کی شہریت حاصل کرنا اس قدر سہل بنا دیا ہے کہ حکومت کے تمام تر دعووں کے باوجود لاکھوں غیر ملکی پاکستانی شناختی کارڈ حاصل کر کے آج بھی پاکستان میں رہائش پذیر ہیں۔ اویس منگل والا، ڈان نیوز۔ پاکستانی شہریت کا قانون۔ اور اب ایک آخری بات، مجھے 24 جنوری کے ڈان میں مجید شیخ کا شائع ہونے والا ایک تحقیقی مضمون کل ایک دوست نے ای میل کیا۔ مضمون کے مطابق جب 1849 میں انگریزوں نے پنجاب فتح کیا تو گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی نے اعلان کیا کہ وہ جاہل گنوار پنجابیوں کو باقاعدہ انگریزی تعلیم کے ذریعے مہذب بنائے گا۔ اس مقصد کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بورڈ نے ایک سروے کرایا اور سروے سے جو تصویر سامنے آئی اس سے بورڈ سکتے میں آ گیا۔ لاہور اور اس کے مضافات میں 80% آبادی خط لکھنے کے قابل تھی۔ پنجاب میں خواندگی کا تناسب ہندوستان کے کسی بھی صوبے سے زیادہ تھا۔ صرف لاہور میں 1849 میں لڑکیوں کے 16 ایلیمنٹری سکول تھے۔ فقیر عزیز الدین کے خاندان نے لاہور میں جو مدارس قائم کر رکھے تھے ان میں پنجابی، اردو، عربی، فارسی، ریاضی اور فلکیات کے مضامین لازمی کورس کا حصہ تھے۔ مجیٹھا ملوائی اور دھنا سنگھ کے خاندانوں نے جو اسکول قائم کیے ان میں صرف سکھوں کو نہیں بلکہ ہندو اور مسلمان بچوں کو بھی داخلہ ملتا تھا، اور بہت سے اسکولوں میں بچے اور بچیاں ایک ساتھ بھی پڑھتے تھے۔ انگریزوں نے پنجاب کی حکومت رنجیت سنگھ کے وارثوں سے چھینی تھی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ہی دیہات کی سطح تک خواندگی بڑھانے کے لیے ایک پنجابی قاعدہ مرتب کرایا تھا، اور ہر گاؤں کے نمبردار کا یہ فرض تھا کہ گاؤں کی تمام عورتوں کو یہ قاعدہ لازماً فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ اسی قاعدے کی گرامر کے اصولوں پہ فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے ڈاکٹر کیری نے 1812 میں پہلی پنجابی گرامر شائع کی تھی۔ جس لاہور میں 160 برس پہلے 80% لوگ خط لکھ سکتے تھے، اسی لاہور اور اس کے مضافات میں آج 9% لوگ کسی بھی زبان میں خط لکھنے کے قابل ہیں، جبکہ 38% لوگ محض اس وجہ سے پڑھے لکھے قرار پائے ہیں کہ وہ اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ ہمیں ای میل کیجئے bolo@dawnnews.tv پہ۔ کل پھر ملاقات نئے موضوع کے ساتھ۔